السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد نعیم امین اور میں کروں گا آپ کی بھیجی ہوئی کہانیوں پر ریویو۔ اسٹوری ریویو سیشن سٹارٹ کرنے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے جو کہ اس فیلڈ میں نئے آنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسٹوری ریویو سیشن سٹارٹ کروں، میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی کہانی کی اسٹوری لائن بالکل نہیں بتاؤں گا، بلکہ اس میں یہ بتاؤں گا کہ ٹیکنیکل مسٹیکس کیا ہیں تاکہ آپ انہیں ٹھیک کر کے کسی بھی شمارے میں بھیج سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 کہانیاں میرے پاس ایسی تھیں جو آئی ہیں اور وہ اچھی بھی تھیں، لیکن میں نے انہیں اسٹوری ریویو سیشن میں ایڈ نہیں کیا۔ اور وہ کیوں نہیں کیا یہ میں آپ کو ویڈیو کے اختتام پر بتاؤں گا۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس ابن یوسف کی کہانی کا نام ہے 100 دروازے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے ابن یوسف کہ جب بھی آپ اپنی کہانی کسی کو بھیجیں تو اس میں اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ آپ کا مکمل ریفرنس آ سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کہانی ایک اچھی کہانی ہے، اپنی منظر نگاری کے حساب سے سسپینس، آغاز، اختتام، ہر لحاظ سے ایک بہترین کہانی ہے، لیکن اس میں کچھ مسئلے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں اور اگر آپ ان کو ٹھیک کر لیں تو آپ کی کہانی مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی کہانی میں واقعات اور کردار مکس ہو جاتے ہیں۔ جیسے چڑیا ہے، وہ اذان کو نہیں جانتی، جب اس کے گھر میں ہوتی ہے اور وہ آنکھیں کھولتی ہے، وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ چڑیا نے اذان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، جبکہ اگر آپ وہاں پہ یہ لکھ لیں کہ چڑیا نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی، اس نے دیکھا کہ 2 آدمی اس کی طرف آ رہے ہیں، یعنی اذان اور اس کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے کرداروں کے درمیان ڈائلاگ کروا رہے ہو تو اس میں اس بات کا خیال رکھا کریں کہ جو جس کی عمر ہے وہ اس لحاظ سے ہی ڈائلاگ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چڑیا کا اذان کے گھر سے واپس پہنچنے تک جانے والا منظر ہے، اسے آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ مختصر کی ہوئی ہے، جس سے میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اس طرح پوری کہانی میں آپ نے ہر چیز پر ریلیٹ کیا ہے اور پوری طرح ہر چیز کی منظر نگاری کا خیال رکھا ہے۔ اس کہانی میں منظر نگاری کی کمی ہے جو باقی پوری کہانی پر ہی اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسری کہانی ہے کہ شمسی لاکٹ جسے تشکیل کیا ہے محسن یاد شارف نے، اور ان کا تعلق ہے محسن۔ آپ کی کہانی کا مرکزی خیال بہت اچھا ہے اور اپنے آغاز سے ایک کہانی کاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، لیکن اس اچھے آغاز کے باوجود آپ کی کہانی آگے جا کے کچھ بورنگ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو منظر نگاری کی کمی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں واقعات جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں، مطلب کچھ واقعات ایسے ہیں جو اس میں نہیں ہونے چاہیے، تو وہ اگر آپ اس کو نکال دیں اور اس کی منظر نگاری کو بہتر کر لیں تو امید ہے کہ یہ ایک اچھے سبق کے ساتھ بہترین کہانی ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس سائمہ ہمایوں کی، جو کہ بیسیکلی ایک افسانہ ہے۔ اس کا اختتام بہت اچھا ہے اور آخر میں قاری کو بہت سی چیزیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن سٹوری لائن کمزور ہونے کی وجہ سے اچھے اختتام کے باوجود یہ ایک اچھا افسانہ نہیں ہے، یہ ایک اچھی کہانی ڈیولپ نہیں کر پاتا۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ کہانی پڑھنے کے بعد کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ جیسے پہلا سوال یہ ہے کہ نور بیگم کی عمر کیا ہے، کیونکہ وہ جھرنا بیگم کے ٹائم پہ بھی ہیں اور مشکل وفا کے ٹائم پہ بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نور بیگم تو پہلے سے بے ہوش ہے، تو پھر ڈاکٹر اسے سکون کا انجیکشن کیوں لگا رہا ہے؟ مطلب ایک انسان پہلے سے ہی بے ہوش ہے تو پھر اسے دوبارہ سے بے ہوشی کا انجیکشن کیوں لگایا جا رہا ہے؟ جس جگہ نور بیگم جو ہے وہ ایک کہانی کا اہم کردار ہے، اور جب وہ بے ہوش ہوتی ہیں تو ہر طرف ایک افراتفری مچ جاتی ہے، سب لوگ آتے ہیں، تو پھر مشکل وفا کیوں نہیں ہے؟ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کہانی کے اچھے اختتام کے باوجود بجائے کہ قاری کہانی کے انجام پر غور کرے، وہ ان سوالات کی طرف غور کرتا ہے، جس سے آپ کی کہانی کا جو اصل مقصد ہے اور جس مقصد کے لیے آپ نے کہانی لکھی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور قاری جو ہے وہ آخر میں الجھ جاتا ہے۔ اور اگلی کہانی ہے آدم کورر سے، لکھا ہے محمد عبید بلوچ نے، اور ان کا تعلق ہے میرپور سے۔ اچھا، ان کہانی کا ٹائٹل ہی بہت اچھا ہے، مطلب آدم کور لفظ پڑھ کے ہی انسان کے ذہن میں کوئی آدم کور شیر آنا شروع ہو جاتا ہے یا کچھ ایسے انسان آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو دوسرے انسانوں کو کھاتے ہوئے ہیں، اور مطلب بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ قسم کا امپیکٹ آتا ہے صرف ٹائٹل کو پڑھ کر۔ اور اس سے بھی مزیدار ہے یہ کہانی، اور اس کی کہانی میں بہت اچھے سے قاری کو ایک ایک واقعے کے ساتھ گائڈ بھی کیا ہے، اور اس کی منظر نگاری بھی بہت اچھی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اس کہانی میں ایک چھوٹا کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چھکڑا جو ہے اس کو ہلا دیتی ہے، تو بکری ایک نازک چیز ہے اور وہ ایک بھاری چیز کو تو نہیں ہلا سکتی۔ یہاں پہ یا تو آپ اس میں جانور چینج کر لیں، مطلب بکری کی جگہ کسی بھینس وغیرہ کو لے لیں، یا پھر جو آپ کی ریڑھی ہے یا ریڑھا ہے یا چھکڑا ہے اس کو تبدیل کر لیں، تو باقی کہانی جو ہے وہ آپ کی بہت بہترین ہو جائے گی۔
اگلی کہانی ہے ہمارے پاس محمد احمد عابد کی، اور ان کا تعلق ہے بہاولپور سے۔ عابد آپ نے ایک بہت اچھی کوشش کی ہے، لیکن آپ کی کہانی میں تجسس بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کہانی بالکل سپاٹ سیدھی سیدھی چل رہی ہے، تو اس میں